لاہور کے بابا عبدالرحمن کی علم سے محبت۔ لاہور کے بزرگ عبدالرحمن نے 83 سال کی عمر میں LLB پاس کر لیا۔ بزرگ نے وکالت کے لائسنس کے لیے باقاعدہ پنجاب بار کونسل میں درخواست بھی جمع کروا دی ہے۔ کوئی بندہ بھی میری عمر کا کالج پورے میں نہیں تھا۔ میرے استاد بھی میرے بچوں سے بھی کم عمر کے تھے۔ وکیل کا پتہ نہیں مجھے کیسا ہوں گا، لیکن منشی بہت اچھا ہوں اور اس کی وجہ سے میرا حوصلہ اٹ از ایز گڈ ایز وین آئی واز اے ینگ مین۔ بچوں کی والدہ 2013 میں فروری میں فوت ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہاؤ کروئل دا لائف از اینڈ ہاؤ لونلینس کلز دی مین۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کہ یار اب مرنا تو اس وقت نا جب اللہ چاہے گا، تو یہ کیوں نہ اس کرائم کو یوٹیلائز کیا جائے۔ تو میں نے 3 سال میں LLB کی اور 3 سال اس سے قبل میں نے ڈاکٹر اسرار کی اکیڈمی سے عربی سیکھی، کیونکہ اشعار سناتا، لطیفے سناتا، کہانیاں سناتا، گپ بناتا، کچھ اپنے عمر کے اس لیول سے 80 ایئرز میں، تو اس سے لیول سے کچھ نیچے آیا کہ میں نے کوئی زندگی ایسا نہیں گزارا جس میں میں نے کچھ پڑھا نہ ہو۔ پتہ نہیں وہ سمجھیں کہ ان کے سرانے پہ پیسے آ جاتے ہیں، سوتے ہیں تو 3 لاکھ روپیہ 2,75,000 روپیہ جو ہے وہ میرا لائسنس اور انٹیمیشن کی فیس ہے، تو جمع کر رہا ہوں۔ پینشنر ہوں تو تھوڑے تھوڑے کر رہا ہوں، جب ہو جائیں گے تو لائسنس لے لوں گا۔ اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ علی۔ اس وقت میرے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے جو پاکستان کی واحد بزرگ شخصیت ہے جنہوں نے 83 سال کی عمر میں LLB کا امتحان پاس کیا ہے۔ کہتے ہیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور علم حاصل کرنا بھی چاہیے، لیکن حصول تعلیم کے لیے سچی لگن، صاف نیت اور جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اس عمر میں آخر انہیں کیا خیال آیا کہ انہوں نے LLB کا امتحان پاس کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم بیٹا۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے LLB کا امتحان پاس کیا ہے۔ تو یہ آپ نے کیسے سوچا کہ آخر کیوں خیال آیا کہ اس عمر میں آپ نے LLB کرنا ہے؟ بیٹا اصل بات یہ ہے کہ یہ LLB جو گاٹ مائی obsession۔ اسکول کے ٹائم میں نا، ہائی اسکول میں جو پڑھتا تھا تو بزم ادب میں آئی واز اے گڈ اسپیکر۔ تو میرے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم وکیل بن گئے نا تو بہت اچھے وکیل ہو گئے۔ تو یہ دل میں تو بستا تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے۔ کرتے کرتے ریٹائرمنٹ میری ہو گئی 60 سال کی عمر میں 1999 میں۔ تو پھر میں نے نئے سرے سے گریجویشن کے لیے BA کیا 2015 میں۔ 2015 میں پھر نئے سرے سے BA کیا، کیونکہ پہلا میٹرک سے بتائیں، میٹرک کس سن میں کیا؟ میں نے 1956 میں کیا، کرالی ڈسٹرکٹ بورڈ اسکول، کرالی ڈسٹرکٹ گجرات سے۔ میرا تعلق اس کے قریب ایک حسن گاؤں ہے، وہاں سے ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا، نوکری ڈھونڈتے ادھر ادھر کرتے، اللہ پاک نے کیا 58 میں میں نے پنجابی فاضل کر کے اونلی انگلش میں FA کر لیا اور نوکری مل گئی مجھے کلینس میں۔ پھر اس طرح سے کرتے کرتے میں BA بھی کر لیا اونلی انگلش 61 میں، لیکن وہ ڈگری نہیں تھی، دیٹ واز اونلی اے سرٹیفکیٹ۔ تو جب میں LLB کرنے کا سوچا کہ یہ کروں تو یونیورسٹی کہنے کہ آپ کو تو نہیں ایلیجیبل نہیں ہے۔ میں کیوں؟ کہنے کہ آپ کی گریجویشن نہیں۔ تو میں نے نئے سرے سے 2015 میں گریجویشن کی، BA کیا۔ پھر 18 19 20 3 سالوں میں نے LLB کر لی، ڈاگ ایڈ بھی پاس کر لیا کیا۔ یہ سمجھ obsession تو تھی، لیکن میرے اللہ کے فضل سے 10 بچے، 6 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، ان کے 39 میرے گرینڈ چلڈرن ہیں۔ تو وہ اب سب بیاہ گئے پڑھ گئے، سب اپنے دے آر ویل ہیپیلی میریڈ ان دیئر اون ہومس۔ اس عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نانا دادا ہوتے ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں اپنے بچوں کے پیپرز کے لیے، تو آپ کا بالکل الٹا ہو گیا ہے کہ بچے آپ کے پیپرز کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو جب آپ کا رزلٹ آنا تھا اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ بیٹا رزلٹ تو یہ اٹ واز ناٹ ان ایکسپیکٹڈ، مطلب میں نے پہلا سال، دوسرا سال یا تیسرے سال میں فائنل ہو گیا۔ وہ دیٹ واز ناٹ، کوئی ہراسمنٹ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ تو وہ نارملی میں نے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، میں پہلے بھی نہ اب ہوں، میڈیوکر
نمبر ہی تھا، سیکنڈ ڈویژنر ان آل سب ایگزامس. تو وہ بچے میرے پوتیوں پوتے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ماسٹرز کیے ہیں، 2 ماسٹرز کیے ہیں میری پوتیوں نے. میں نے تو کچھ، میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ نہیں تھا جیسے میں نے کہا، لیکن میری لگن یہ ضرور رہی کہ میں نے کوئی زندگی ایسا نہیں گزارا جس میں نے کچھ پڑھا نہ ہو. یہ اگرچہ میں کچھ نہیں کر سکا لیکن میں پڑھتا رہا، پوئٹری پڑھی، لٹریچر پڑھا، کہانیاں پڑھی، شارٹ اسٹوریز پڑھی، ایون ٹریش بھی پڑھا، تاکہ مطلب مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک میں پڑھتا نہیں تھا کوئی. تو LLB ہی کیوں آپ نے چوز کیا؟ اس کے علاوہ بھی کافی پیشے ہیں، وکالت ہی کیوں؟ اب وہ بیٹا ایسا ہے کہ اب ڈاکٹر تو بن نہیں سکتا تھا اور انجینئر بھی نہیں کر سکتا، تو یہ میرے لیے اوپن فیلڈ جو تھا یہی تھا، اور یہ من میں بھی بستا تھا. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ میرے ارد گرد کے ماحول سے آپ معاشرتی حالات جو آج کل چل رہے ہیں اسے دیکھیں تو میں نے سوچا کہ یار اٹ از بینیفیشیل فار می اینڈ فار دی سوسائٹی ویئر آئی ایم لیونگ. تو بچیوں کو، بہنوں کو ادھر ادھر، یہ بڑی پرابلم ہے. آپ محسوس کرتے ہوں گے، آپ جرنلسٹ ہو تو آپ نے دیکھا کہ اس کی فیملی کیسز میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے. ہر جگہ پہ، ہر گلی میں 2-4 طلاق یافتہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچے وہ چھوڑ کر کے لوگ اور شادیاں. تو آپ وکالت کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں آپ باقاعدہ؟ وہ اپنی ابھی پریکٹس تو میں دفتر کی حد تک ہی کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے. پیسے جوڑ رہا ہوں لائسنس کے، کیونکہ 3 لاکھ روپیہ دینا ہے کہ وہ 60 سال سے اوپر، وہ پتہ نہیں وہ سمجھیں کہ ان کے سرانے پہ پیسے آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں. تو 3 لاکھ روپیہ، 2,75,000 روپیہ جو ہے وہ میرا لائسنس اور انٹیمیشن کی فیس ہے. تو جمع کر رہا ہوں، پینشنر ہوں تو تھوڑے تھوڑے کر رہا ہوں. جب ہو جائیں گے تو لائسنس لے لوں گا. اب میرے ایسوسیٹس ہیں بچے 8-10 میرے کلاس فیلو سے، دے آر آل لائسنس ہولڈر، جنہوں نے میرے ساتھ ہی کیا ہے. تو وہ آتے ہیں، میں ان کی ہیلپ بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں پرانا بندہ ہوں اس لیے میں منشی کے لیے اچھی کرتا ہوں. وکیل کا پتہ نہیں مجھے کیسا ہوں گا، لیکن منشی بہت اچھا ہوں. تو وہ میرے پاس آتے جاتے ہیں، میں ان کے لیے منشی گیری کرتا ہوں. آپ اپنے کالج کی لائف بتائیں، جس طرح آپ نے ماشاء اللہ اس ایج میں کیا ہے. اس وقت اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کم عمر کے ہوں گے، تو کس طرح کا آپ کے ساتھ ان کا بیہیویئر تھا؟ تھوڑی سا یہ جو جنریشن گیپ ہے یہ تو اپنی جگہ پہ تھا ہی، لیکن میں نے اس کو 10-12 دن کے اندر ٹھیک کر دیا. بچوں کو اشعار سناتا، لطیفے سناتا، کہانیاں سناتا، گپ بناتا، کچھ اپنی عمر کے اس لیول سے 80 ایئرز میں، تو اس سے لیول سے کچھ نیچے آیا. کچھ وہ بھی تو گرون اپ، اب جو گریجویٹ ہیں لا کریں، دے ور گرون اپ پیپل، بچے تو نہیں تھے وہ. دوبارہ اللہ نے چاہا تو بڑا اچھا ماحول. میں نے 3 سال کالج میں گیا ہوں تو وہاں بچیاں بھی پڑھتی تھیں، بچے بھی پڑھتے تھے. تو اللہ کے کرم سے دے آل ریسپیکٹڈ می اینڈ آئی لوڈ دیم آل. بڑی ایج کا ہو تو اسٹوڈنٹ سمجھتے کہ یہ ٹیچر ہے، حالانکہ وہ ہوتا اسٹوڈنٹ ہی ہے. تو اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں ایسے ہوا، ایسے تو نہیں ہوا. سب کھڑے ہوں گے وہ ٹیچر سمجھ کے؟ نہیں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ داخلے کے فوراً بعد اساتذہ سے اپنے پیریڈ کے مطابق کالجز میں آتے ہیں، جن کا پیریڈ ہوتا ہے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوتا ہے وہ آئے. لیکن ایسا ہوگا کہ میرے استاد بھی میرے بچوں کی سے بھی کم عمر کے تھے. تو ایک صاحب مجھے سر کہہ دینے لگے. میں کہا نہیں سر ایسا نہیں کریں آپ، تو ٹیچر از اے فادر لائک، وہ مور ریسپیکٹیبل دین یور فادر. تو میں نے کہا سر مجھے میرا نام لے کے پکارے ہیں، دیٹ ول بی مائی آنر. تو مجھے رحمان کہیں تو مجھے مطلب میں بڑا مزہ رہے گا اور میں آپ کی عزت کرتا ہوں. تو ایسا ہو جاتا ہے عمر کی بات سے کہ میں 50، کوئی بندہ بھی اس میری عمر کا کالج پورے میں نہیں تھا. تو آپ پاکستان کی پہلی شخصیت ہے ماشاء اللہ. تو سر آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا؟ فیملی میری جو میری بچیاں اور میرے بیٹے، یہ دفتر میری بیٹیوں نے یہ ڈیکوریٹ کیا ہے کہ دے آر ویری ہیپی اور ایکسائٹیڈ رادر، کہ وہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ہمارے ڈیڈی نے 63 کی عمر ہے ان کی، اور انہوں نے LL بھی کر رہی ہے اور اب LLM کرنے لگی ہیں اور وکالت کرنے ہیں، اور 2-4 کیس ریفر کر دیے میری ایک بیٹی نے. میں نے کہا بیٹا میں ابھی لائسنس ہولڈر نہیں ہوں، انشاءاللہ وین آئی گیٹ مائی لائسنس تو ان کا کام فری کروں گا. تو آپ کس طرح کے کیسز جو ہے زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ پریفر تو میں بیٹا یہ فیملی کیسز جو ہے نا اسلامک لا کے مطابق یہ پریفر کرتا ہوں. لیکن یہ لا تو سارا مکمل پڑا ہے نا،
تو اگر کسی شخص کو کوئی کرمنل کیس میں بھی ماخوذ غلط کر دیا جائے تو انشاءاللہ آئی لہر بھی مارکس ہو. امتحان تو آپ نے پاس کر لیا, وکالت کا شعبہ بھی اختیار کر لیا, تو اس کے علاوہ آپ کیا کرنا چاہیں گے مستقبل میں اور کیا اب چاہتے میں ہیں؟ ایل ایل ایم کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز. یہ سپری یونیورسٹی سے ایک آفر ہے تو ایل ایل ایم بھی کروں گا, اور اگر مہلت ملی, بات میں مہلت کی بیٹا اللہ کی طرف سے ہے, تو ڈاکٹریٹ بھی کروں, پی ایچ ڈی بھی کروں گا. کیونکہ اب تعلق اصل میں ایک محرک اور بھی ہے اس میں. ایک تو یہ obsession تھی نا, ایک اور محرک ہوا کہ بچوں کی والدہ 2013 میں فروری میں فوت ہو گئی. اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہاؤ cruel the life is and how loneliness kills the man. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کہ یار اب مرنا تو اس وقت جب اللہ چاہے گا, تو یہ کیوں نہ یہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا جائے. تو میں نے 3 سال میں ایل ایل بی کی, اور 3 سال اس سے قبل میں نے ڈاکٹر اسرار کی اکیڈمی سے عربی سیکھی. ابھی میں نے آپ کو دیکھا نا, بالکل نہیں لگتے کہ آپ 83 کے ہیں, تو آپ سچ سچ بتائیں آپ کی ایج کیا ہے؟ وہ میرا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں نا, میری جو ریٹن آپ 83 سے بہت کم لگتے ہیں. چلیں یہ تو بیٹا ایسا میں نہیں سمجھتا, یہ تو اللہ پاک کا مہربانی ہے اگر ایسا ہے, دیکھنے والے ایسا دیکھتے ہیں تو. لیکن میں 83 ہوں کیونکہ میری 21 اگست 1939 ڈیٹ آف برتھ ہے جو سرٹیفکیٹ میں لکھی ہوئی ہے. اصل ڈیٹ آف برتھ میری جو 7 جولائی ہے 39 کی, تو اس حساب سے 83 سال کا ہوں. آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتی ہیں. میرا میٹرک سے سرٹیفکیٹ پڑا ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ بیٹا وہ یہ راز ہے کہ میں تو یہ سمجھوں کم کھانا, اور پیدل میں بہت چلتا ہوں. اب بھی اس عمر میں بھی, حالانکہ دقت تو ہوتی ہے نیچرلی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بچے کی طرح کہ میں بھاگ لوں گا, لیکن میں چلتا پھرتا رہتا ہوں, اور چلنے پھرنے رہنے سے یہ ساری ایکسرسائز ہو جاتی ہیں, اینڈ آئی ایم کوائٹ ایکٹیو. اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ میں اکیلا ہو گیا ہوں, تو اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, اور اپنے بلے کے لیے بھی, اور جو اچھا کام ہو گیا اگر کسی کے ساتھ کسی کا بھلا ہو گیا تو اس کا ثواب بھی میری بیگم کو پہنچے گا. تو اسے اس ایج میں جو ہے لوگوں کی یادداشت وہ کم ہوتی جاتی ہے, تو آپ کا حافظہ اتنا تیز کیسے ہے؟ اللہ کا شکر ہے. وہ بیٹا خیال بیٹا ایسا ہے کہ ایسا آپ کیا کھاتے ہیں؟ نہیں, کھانا کیا ہے, میں 1 روٹی صبح کھاتا ہوں, 1 روٹی شام کھاتا ہوں, خشک روٹی چپاتی گھر کی. وہ نہیں کھانے سے نہیں ہے بیٹا, میرا جو کہنا نہیں میں چاہ رہا تھا لیکن اب کہنا پڑ گیا, آپ نے سوال کر لیا. اصل بات یہ ہے کہ میں ڈیلی 1 منزل قرآن پڑھتا ہوں, اور اس کی وجہ سے میرا حوصلہ اٹ از ایز گڈ ایز وین آئی واز اے ینگ مین, اسی طرح کا ہے. مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں لکھنظمی ہوتی, بولنا چالنا, یہ وہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ منشی گیری کا کام جو ہے وہ آسان سے کرتا. کوئی میرے دماغ میں کوئی بھولنے والی کوئی بات نہیں ہے. سے آج کل کے جو نوجوان نسل ہے ان کی زیادہ توجہ جو ہے وہ موبائل پر ہے, پڑھائی کی طرف نہیں ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ افسوس ہی کر سکتا ہوں بیٹا, یہ اتنی مطلب ناپسندیدہ حرکت یہ ہے. میں دیکھتا ہوں, میں پیدل سفر کرتا ہوں یا میٹرو پہ, تو میٹرو اسٹیشن میں جاتا ہوں تو میری پوتیاں, بیٹیاں, بہنیں یہ اس قدر مصروف ہیں کہ معلوم نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کیا لکھ لیا گیا ہے, جس کو دیکھتی رہتی ہیں اور افسوس کرتی رہتی ہیں. اچھا ٹکرا جاتی ہیں سامنے, آؤٹ رائٹ ٹکرا جاتی ہیں, اور ان کو یہ نہیں خیال آتا کہ ہم کیا بھائی یہ اگر یہ بہت اتنا ہی ضروری ہے تو گھر میں انڈور دیکھو نا. یہ ایسا یہ زمانے کی چال ہے, ہمیں وہ اس پہ موبائل پہ لا دیا ہے, اس پہ یوٹیوب پہ لگا دیا ہے, اور معلوم نہیں کس کس گان پہ میں ڈال دیا ہے, اور ہم ہیں کہ اب یہ دیکھتے نہیں. اب یورپ کا حال تو دیکھو, ہمیں تو پھر یہ ہے نا کوئی پرسنٹیج ہے طلاق کی, وہاں تو شادی کا تصور جاتا رہا ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, یہ جو وزڈم ہے نا ویسٹرن کی, اقبال کہتا ہے کہ مجھے اس نے کوئی متاثر نہیں کیا. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف, کیونکہ میں اپنی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی مٹی لگاتا ہوں. تو ہماری ایجوکیشن اور وزڈم تو وہاں سے آتی ہے. یورپ سے کب آنے لگی؟ جب سے یورپ میں آنے لگی, آپ دیکھ لیں, آپ موبائل آپ نے ان کو دے رکھا, اندھا کرنا ہے ان کو. تو میرے پاس اب بھی کوئی موبائل نہیں, اور ایک موبائل چھوٹا سا وہ جس میں وہ ڈیجیٹل وہ نہیں ہوتا کیز والا, وہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ کبھی کبھی جب باہر جاؤں تو رولز کے تحت. تو سر آپ نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں دیکھی؟ جنگ تو بیٹا میں نے یہ سب سے پہلے جب پاکستان بنا نا,
تو اس وقت میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، اور وہ جنگ آزادی میں نے وہ دیکھی۔ پیمبر کے پاس ہی میرا گاؤں ہے، بالکل آزاد کشمیر کے بارڈر پہ، حسن پٹھان میرے گاؤں کا نام ہے، اور وہ صرف مہاراجہ کی جو کشمیر تھی نا اسٹیٹ، اس سے 1 کلومیٹر پیچھے ہے۔ تو وہ جنگ دیکھی، اور میں نے کھیتوں میں وہاں لوگوں کو لاشیں دیکھے، عورتیں بچے کٹے کے ادھر دیکھے۔ وہ اس وقت میں تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے وہ، اور یاد کیا، مجھے بخار ہو گیا، اتنا لمبا بخار ہو گیا کہ اس سے ڈرتا تھا، لیکن یہ اللہ کا نظام تھا۔ اس کے بعد یہ 65 کی جنگ میں تو میں مطلب ہے کہ نوکری کرتا تھا، آئی واز اسمارٹ انسٹیٹیوٹ گجرات میں، میں وہاں ملازم تھا اسمارٹ انڈسٹری کارپوریشن کا۔ پھر اس کے بعد یہ ڈھاکہ چلا گیا، ڈھاکہ میں مفتی بانی کا وہ جو رنگ دیکھا نا، پھر میں بھاگ کے آ گیا یہ واپس، اور 71 کی جنگ بھی دیکھی۔ سر، معاشرے میں ایسی کون سی برائی ہے جسے آپ جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ نے وکالت کا شعبہ اپنایا؟ بیٹا وہ ناانصافی ہے اور ظلم ہے، تشدد ہے، خاص طور پہ بیٹیوں پہ تشدد جو ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ تو آئی ول ٹرائی کہ میں ان کی میکسیمم مدد کر سکوں، اور اللہ مجھے ہمت بھی دے اور مہلت بھی دے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ علم جو ہے وہ عمر کا قید نہیں ہوتا، آپ کسی بھی عمر میں جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور علم اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں کی جو ہے خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اردو 5 سے اپنے ہوسٹ رابعہ علی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔